السلام علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی آخرکار عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے اوپر نہ صرف تنقید کر لی بلکہ یہ بھی تسلیم کر لیا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکی جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، اور یہ اعتراف کرنے میں ان کو کم از کم 3 برس لگے، کیونکہ پوری جو ہم جیسے تمام لوگ تھے، سول سوسائٹی تھی، جرنلسٹ تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ہر ایک بندہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ مٹی کا مادو ہے، یہ یہاں پہ نہیں چلے گا، لیکن خاص طور کہتے تھے نہیں، یہ وسیم اکرم پلس ہے، یہ یہیں سے ہمیں فیض ملنا ہے، یہیں سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ لیکن آج خود عمران خان صاحب کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑ گیا کہ جناب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، اور چونکہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ عثمان بزدار صاحب نے خود بھی کچھ اٹمٹکا کچھ ایسا لگانا شروع کر دیا جس سے ان کو خاصی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ خاص طور پر ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر جو انہوں نے تقرر و تبادلے کیے، اس بارے میں انہوں نے وفاق سے اور خاص طور پر عمران خان صاحب سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی میڈیا پر پھیلا دی عثمان بزدار صاحب نے کہ بھائی میں تو اب کابینہ کے اندر بھی ری شفلنگ کرنے لگا ہوں، کچھ وزراء کو نکالنے لگا ہوں، کچھ کے قلمدان چینج کرنے لگا ہوں، جس کے بعد عمران خان صاحب کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی رک، تو کدھر اتنی سپیڈیں مار رہا ہے، لیکن خیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ دوسری جانب اب عثمان بزدار صاحب بھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی پیروی کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈان کی آج ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے، ڈان کی رپورٹ میں، کہ وزیر اعظم کے بعد ان کے چہیتے عثمان بزدار صاحب نے بھی مختلف چیزوں کی تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تفصیلات کیا ہیں؟ 370 ملین روپیز یعنی 37 کروڑ 90 لاکھ روپے کے جو ثواب دیدی فنڈ ہیں وہ عثمان بزدار صاحب نے اپنا اقتدار سنبھالے یعنی 2018 سے لے کر دسمبر 2020 تک خرچ کر دیے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ ثواب دیدی فنڈز آپ نے کہاں کہاں پر استعمال کیے، کس کس مد کے اندر یہ پیسے خرچ کیے، تو انہوں نے کہا جناب یہ بات میں اس سوال کا جواب دینے کا میں آپ کو کسی بھی قسم کا نہ پابند ہوں نہ روادار ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے پاس جو زیر استعمال گاڑیاں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی لاگ بکس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ان کے اوپر جو خرچہ آتا ہے ان کی مینٹیننس کا، ان کا فیول کا، اس کی ڈیٹیلز بتائیں، تو وہاں پر بھی عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ جناب آپ وزیر اعظم صاحب تو پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ تحائف جو آئے تھے بیرون ملک سے وہ کہاں گئے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب تیل کتنا دا پیا دے، جناب گڈی دی مکینکی کتنی دی لگی، انہوں نے کہا جناب ایسا نہیں چلے گا، برابری کا سلوک ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس نے عمران خان صاحب کو اب سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ تقریب خود اپنی نوعیت کی ایک ایسی تقریب ہے جس کے بارے میں ابھی تک خود نہیں سمجھ سکا کہ اس تقریب کی آخرکار ضرورت کیوں پیش آئی۔ معاملہ یہ تھا کہ آج انہوں نے پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ پرفارمنس ایگریمنٹ کو اگر ہم آسان الفاظ میں لیں تو کارکردگی کے معاہدے۔ کارکردگی کے معاہدے وزیر اعظم نے کس کے ساتھ کیے؟ خود اپنی کیبنٹ کے ساتھ۔ اس کی تقریب انہوں نے منعقد کی اسلام آباد میں، جہاں پہ بیک ڈراپ کے اندر انہوں نے پوری اپنی کابینہ کے اراکین کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، آگے خود کھڑے تھے اور خطاب کر رہے تھے، اور اس میں جو کارکردگی کی تقریب کی جب ڈیٹیلز تھوڑی سی میں نے نکالی تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پرفارمنس ایگریمنٹ ہے یہ کرنے کا جو منصوبہ تھا یہ تیار کیا گیا تھا سپٹمبر 2019 میں، یعنی عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد، یعنی اب 1 سال پہ 2 سال پہلے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا اپنے اقتدار میں 1 سال آنے کے بعد، اور اس پرفارمنس ایگریمنٹ پر پہنچتے پہنچتے حکومت کو 2 سال لگ گئے۔ یعنی یہ ہم نے اس ایگریمنٹ کے اندر کرنا کیا ہے، اہداف کون سے طے کرنے ہیں، کس طریقے سے پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے، کس طریقے سے گورننس کو بہتر کرنا ہے، حکومت نے اس پر اتنی سوچ بچار کی کہ 2 سال گزر گئے، اور ان کو 2 سال گزرنے کے بعد انہوں نے ان 10 اہداف کا تعین کیا۔ وہ 10 انہوں نے لینڈ مارکس طے کیے کہ جناب یہ ہیں وہ لینڈ مارکس جن پر ہم کو چلنا ہے، لیکن اب خود ان کے پاس صرف 2 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی وزارتوں پر کس طریقے سے کام چلے گا۔ اور اگر ہماری کارکردگی کا معیار یہ ہے کہ ہم نے جو پرفارمنس ایویلویشن کرنی تھی اس کا تعین کرنے میں اگر ہمیں 2 سال لگیں گے تو آگے پرفارمنس دینے میں تو ہمیں 20 سال لگیں گے۔ اللہ کی پناہ اس صورتحال میں نا مجھے وہ ایک مقولہ یاد آ گیا جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے، پتہ نہیں وہ بات کہنی چاہیے نہیں، لیکن مجھے اس وقت ذہن میں آ گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، میمز چلتی ہیں، اس قسم کی چیزیں، نیچے لکھا ہوتا ہے
پھر کہندے نے بوٹا گالاں کرتا ہے۔ جب ہم اس صورتحال پہ تنقید نہیں کریں گے، حکومت ایسے ایسے شعبدے کرے گی تو اس کے بعد پھر ایسا ہی صورتحال ہوگا۔ اب ان معاہدوں میں ہے کیا، یہ بھی آپ کے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز ہے۔ ان معاہدوں کے اندر یعنی کہ جو وفاق کے زیر انتظام وزارتیں ہیں ان کے اندر کل 1090 اقدامات کو شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ اگلے 2 سال جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر باقی رہ گئے ہیں، جو مختلف وزارتیں ہیں وفاقی حکومت کے تحت، اس کے اندر 1090 اقدامات کو شامل کیا گیا ہے جو ترقیاتی منصوبوں، معیشت، پالیسی سازی، اصلاحات اور دیگر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10 پالیسی گائیڈ لائنز کا بھی تعین کیا گیا ہے جن کے ساتھ جو مکمل براہ راست تعلق ہے ان وزارتوں کا، لہٰذا وہ جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں وہ بتائیں گی کہ جناب اگلے 10 سال کے اندر حکومت نے کس سمت میں کام کرنا ہے۔ اور اگر اب میں آپ کو یہ والے 10 نکات بتاؤں تو یقینی طور پر آپ کے لیے بھی بہت دلچسپی کا سامان ہوگا۔ اس میں پہلا نقطہ ہے طرز حکمرانی میں بہتری لانا، یعنی 3 سال گزر چکے ہیں، 2 سال باقی رہ گئے ہیں۔ ان 2 سال کے اندر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے طرز حکمرانی میں بہتری لائے۔ جو گزشتہ 3 سال گزرے وہ یہ سوچنے میں گزر گئے کہ ہم نے گورننس کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، حکومت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، لوگوں کو اگر ہم نے سہولت دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ اور اس پروسیس کے اندر، سوچ بچار کے اندر، یہ کیونکہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ اس میں 3 سال گزر گئے، اب آنے والے 2 سال کے اندر حکومت اپنی گورننس میں بہتری لائے گی۔ اس کے لیے آج انہوں نے پرفارمنس ایگریمنٹ بھی کر لیا۔ دوسرا نقطہ، سالانہ اہداف میں اصلاحاتی ایجنڈے کو شامل کرنا۔ آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے منشور کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہم ادارہ جاتی اصلاحات کریں گے، اور اس کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ اس نے ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے ایک مکمل پیکج دینا تھا، اور 3 سال گزرنے کے باوجود وہ اصلاحاتی پیکج نہ آج تک سامنے آیا، نہ کسی بھی ادارے کو سامنے رکھ کر کوئی کسی بھی اصلاحات کا پلان تیار کیا گیا۔ آخر کار عمران خان صاحب کے سامنے عشرت حسین صاحب نے بھی ہاتھ جوڑ دیا، انہوں نے کہا جناب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، اور وہ بھی استعفیٰ دے کر رخصت ہو گئے۔ اب اگلے 2 سال کے اندر کون کون سی اصلاحات کرنی ہے، اگر ہمیں اس فیصلے تک پہنچنے میں 3 سال لگے کہ ہم نے اصلاحات کرنی ہے تو ان اصلاحات کے تعین اور وہ اصلاحات کو روبہ عمل لانے میں کم از کم 1 صدی درکار ہوگی۔ تیسرا نقطہ ہے کہ حکومت کے لیے سالانہ اہداف کا تعین کرنا، یعنی 1 سال کے اندر حکومت نے کیا کیا کچھ کرنا ہے یہ تعین کیا جائے گا اس پرفارمنس اگریمنٹ کے تحت۔ لہٰذا اگر یہ تعین ہو جاتا ہے تو پھر وفاقی کابینہ کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ جب وزارتیں آٹومیشن پہ چلی جائیں گی، وزارتیں بتائیں گی اپنے سیکٹری کے ذریعے کہ جناب ہماری وزارتوں کے اندر یہ 10 کام ہیں، یہ ٹاپ پریورٹیز ہیں جو ہم نے 1 سال میں کرنا ہے، تو باقی معاملات بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ گورننس کے طریقہ کار کی بجائے نتائج پر مرکوز کرنا۔ اب ایک جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے، جو پہلا نقطہ طرز حکمرانی یعنی گورننس میں بہتری لانا، اور خود اس بات کی تردید کر رہی ہے 4تھے نقطے کے اندر کہ گورننس کے طریقہ کار کی بجائے نتائج پر مرکوز کرنا، یعنی حکومت یہ نہیں سوچے گی کہ اس کی طرز حکمرانی کیسی ہے، اس کی گورننس کہے گی، وہ رزلٹ اورینٹڈ کام کرے گی۔ اور اگر رزلٹ اورینٹڈ کام کے اندر گورننس پر کمپرومائز کرنا پڑا تو حکومت گورننس پر کمپرومائز کر لے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر گورننس کو پہلے نقطے پہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور گورننس اگر اتنی اچھی چل رہی تھی تو پھر اس ایگریمنٹ کی کیا ضرورت تھی۔ 5واں نقطہ جناب، مؤثر پرفارمنس آڈٹ کے لیے بیس لائن کا تعین کرنا۔ اب یہ ایک ہی بات ہے، اس کو ہم مختلف الفاظ میں گھماتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرا نقطہ ہے سالانہ اہداف میں اصلاحاتی ایجنڈے کو شامل کرنا، جبکہ جو 10 نکاتی گائیڈ لائنز بنی ہیں اس کا 5واں نقطہ ہے پرفارمنس آڈٹ۔ جب آپ نے اپنے لیے گائیڈ لائنز طے کر لیں اور ان گائیڈ لائنز کے لیے آپ نے اپنی ٹائم لائنز فکس کر لیں، اور تو سیدھا پرفارمنس آڈٹ ہو جائے گا کہ جناب ہم نے یہ 10 اہداف 1 سال کے اندر حاصل کرنے تھے، اس میں سے ہم نے 8 حاصل کیے، اس کا مطلب ہے پرفارمنس ایوریج آپ کی درست ہے۔ لیکن اگر 1 بھی حاصل نہیں کر سکے یا 2 یا 3 حاصل کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس بالکل ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے، لہٰذا اس کے لیے پرفارمنس آڈٹ کرنے کی میرا نہیں خیال کو ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس میں شامل کر لیا۔ پھر ڈیٹا کی بنیاد پر سماہی پیش رفت کا جائزہ لینا، جو ترقیاتی کام جاری ہیں اس کو دیکھنا، 3 سال کے اندر جو ڈیٹا آئے گا 3 مہینے کے اندر دیکھنا کہ ہماری ٹائم لائنز کے مطابق وہ آگے جا رہا ہے، یعنی اچھی چیز ہے۔ انتظامی امور کی انجام دہی میں رکاوٹوں کی پیش بندی کرنا، یعنی پہلے سے یہ سوچ لینا کہ ہمارے لیے انتظامی طور پر یہ مشکلات آئیں گی،
اور ان مشکلات سے ہم نے نوبرد آزما ہونا ہے. میں اس سوچ پر میں قربان جاؤں، بس یہی کہا جا سکتا ہے. بین الوزارتی رابطے کو یقینی بنانا، اگرچہ اس کے لیے خود ایک بین الوزارتی رابطے کی ایک وزارت موجود ہے اور اس کے لیے ایک وفاقی وزیر بھی موجود ہے، اس کے باوجود ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان رابطوں کو بہتر بنائیں. یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے. حکومتی ایجنڈے کے تسلسل کو یقینی بنانا، اور 10واں نقطہ ہے حکومتی ایجنڈے کو عوام تک پہنچانا. اب یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ حکومت کرنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے تقریب سے خطاب کیا، یعنی یہ جو انوگریشن تقریب تھی اس کی پرفارمنس ایگریمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اس تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب سے خطاب کا آغاز انہوں نے اپنی کرکٹنگ پرفارمنس سے کیا. یعنی کرکٹ کے اندر مجھے یہ چیزیں ملتی تھیں، ان چیزوں کے ذریعے مجھے انسپریشن ملتی تھی اور اس طریقے سے میں آگے بڑھتا تھا. یعنی عمران خان صاحب کے پاس 3 سال گزرنے کے باوجود اپنی حکومت کا کوئی ایک ایسا قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کے لیے ان کو واپس اپنے اس گلوریفائیڈ ایرا میں واپس جانا پڑتا ہے جہاں کی بنیاد پر وہ آج اس مقام تک پہنچے ہیں، یعنی کرکٹ. اور کرکٹ کا خود ہی عالم ہے کہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا. پھر وہ یہ فرماتے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ جناب آپ اس بات کو بھول جائیں. لوگ یہ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں، سڑکیں نہیں بنی، MNA MPs کہتے ہیں ہمیں ترقیاتی فنڈ نہیں ملے. انہوں نے کہا جناب بھول جائیں اس بات کو، لوگوں نے آپ کو سڑک بنانے پر ووٹ نہیں دینا، لوگوں نے آپ کو اس بارے میں ووٹ نہیں دینا کہ آپ کو ترقیاتی فنڈز ملے ہیں یا نہیں. لوگوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے کہ آپ کی حکومت کی 5 سال کی کارکردگی کیسی ہے. یا ان کا کہنا تھا کہ میری حکومت کی کارکردگی اتنی زبردست ہے کہ 5 سال کے بعد لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اور اگر کارکردگی اتنی زیادہ اچھی ہے تو وہ 20 اراکین اسمبلی کیوں نواز شریف صاحب سے رابطے کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں، اور کیوں اکتوبر پلان فائنل ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں. خیر، یہ جو خوش فہمی، خوش گمانی اور خود ستائشی ہے، یہ ہے وہ بنیادی مرض جو اس وقت پاکستانی سیاست کو اور خاص طور پر ہمارے حکمران طبقے کو لاحق ہو گیا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جیسے جیسے جو حکومت کی پرفارمنس اور جیسے جیسے حکومت کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، ان کے اندر یہ خود ستائشی کا ایلیمنٹ نہ صرف بڑھتا جا رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک سپرا مخلوق سمجھ کے انہوں نے اب ہر طرف ہی تباہی مچانے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک محاذ کھولنے کی تیاری کر لی ہے. الیکشن کمیشن کا محاذ آپ کے سامنے ہے، وکلا کا محاذ آپ کے سامنے ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹس کا محاذ آپ کے سامنے ہے، سیاسی جماعتوں کو ہر وقت چور، لٹیرا، ڈاکو کہنا ہمارے سامنے ہے. احتساب کے نام کے اوپر جو منترا تشکیل دیا گیا تھا اس کو اور زیادہ پھیلانا اور ہر ایک کو اپنے علاوہ ہر ایک کو چور ڈاکو قرار دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آگے بڑھتی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز کمپرومائز ہوتی ہے وہ 2 ہیں. ایک ہے آپ کی پرفارمنس اور دوسری ہے آپ کی اکانومی. کیونکہ وزیر اعظم جس وقت آج اس پرفارمنس ایوارڈ سے خطاب کر رہے تھے اسی وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس کے اندر 768 پوائنٹس کی کمی ہو رہی تھی، اور گزشتہ 2 دن کے اندر جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے انڈیکسز کے اندر تقریباً 1200 پوائنٹس کی کمی ہوئی. تو حکومت کو اپنی یہ جو اپنا حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی خود پرفارمنس ایویلیویشن کرنی چاہیے. یہ جو ایگریمنٹس جیسے پرفارمنس ایگریمنٹس، فلاں ایگریمنٹ کے جیسے جو آئی واش ہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے سامنے کوئی نہ کچھ سودا بیچنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور عمران خان صاحب کے آگے جو سودا بیچ دیتے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر لوگوں کے سامنے بیچ دیتے ہیں، حاصل وصول کچھ نہیں. کیونکہ جب پوچھا جائے کہ جناب یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بارے میں جواب دیں، تو جب اپوزیشن میں تھے تو حضرت عمر کے واقعے کا حوالہ دیتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا لباس تو ایک چادر میں بن نہیں سکتا تھا، تو ان کا صاحب زیادہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ جناب ایک چادر انہوں نے مجھ سے لی تھی، اس وجہ سے ان کا لباس بنا. اپوزیشن میں ہوتے تھے تو حضرت عمر کے حوالے دیتے تھے، اور جب اقتدار میں ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ جناب ڈیٹیلز دیں، تو نہ وزیر اعظم ڈیٹیل دینے پر تیار ہوتے ہیں، لکھ کے دے دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ جناب یہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، یہ تو بالکل فارغ کام ہے. اور جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پوچھا جائے تو بھی کہتے ہیں کہ جناب نو کمنٹس، میں تو اس کے بارے میں ایک رتی بھر آپ کو کوئی جواب دے نہیں ہوں. اور یہ ہے ان لوگوں کی حال جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے لیکن کسی ایک اصول پر مداخلت نہیں کرتے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.